نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے ہوئے ہو، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سورۃ البقرہ کی آج آیت نمبر 36 کو دیکھیں گے، اور یہ جب انسان کی تخلیق اور پھر دنیا کی تخلیق تو ہم جان چکے ہیں کہ پہلے سے تھی موجود تھی، لیکن جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انسان کی تخلیق ہوئی بیسیکلی، ہم اس مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا کہ دنیا میں کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کا ٹائم گزارا گیا اور کس کس طرح سے ہمیں ایمان کے ساتھ تقویٰ پہ، پھر رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ اب جیسے کہ آگے آگے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب دیکھیں ساتھ ہی ساتھ فرشتوں اور ملائکہ کے اوپر ایمانیات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹروڈکشن دے رہے ہیں انسانوں کا، انسان کے ساتھ ہونے والے تمام معاملات کا، کیا کرتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے اور کس طرح سے اس طرح کی زندگی کا آغاز ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں تھوڑا سا آیت کا لفظی ترجمہ کروں گی اور ان کے معنی سے ہی آپ کو بول تو کافی زیادہ ہم واقف ہیں آلریڈی آدم علیہ السلام کی، اما حوا علیہ السلام کی تمام جو زندگی ہے اس کے حوالے سے، لیکن پھر بھی لفظی ترجمے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، شیطان ابلیس جس کا ذکر ہم کل کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، انہا اس میں سے، فَأَخْرَجَهُمَا چنانچہ اس نے، اخراج کہتے ہیں ایگزٹ کرنا، نکلوا دینا، وہاں سے ان دونوں کو، پھر دوبارہ ذکر آ رہا ہے دونوں کا، مما اس میں سے، کانا وہ دونوں، یہ جمع کا صیغہ کنٹینیو چل رہا ہے، فی ہی جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب میسیج کیا، جب شیطان نے ان کو نکلوا لیا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیا کہہ رہے ہیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا تم سب اتر جاؤ۔ ادھر جو اہبتو ہے اس کو ہلکا نہ لیں، اس کی ڈیٹیلز ہم آگے سے بیان کریں گے۔ بعضکم بعض تمہارے، لبعض تمہارے بعضوں میں سے، عدو عدو دشمن ہے، وَلَکُمْ فی الارض تمہارے لیے زمین میں، مستقرٌ ٹھہرنا ہے، مستقر ٹھہرنا، اقرار دیا گیا ہے، رکنا، متاعن فائدہ اٹھانا ہے۔ دیکھیں ایک آیت ہے اس میں کتنی گہری گہری باتیں ہیں، الہین ایک وقت مقررہ کے لیے ادھر سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آئیں باتیں ہیں ہم تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز کی طرف، جیسے کہ بظاہر آپ کو نظر آ گیا ہوگا یہاں پہ فَأَضَلَّ، یہاں پہ ذلہ جو ہے کسی کو پھسلانا، گمراہ کرنا، کسی کو چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ لے آنا ہے۔ ماں کہتی ہے نا یہ اس کے اندر سبزی نہیں ہے، دیکھو میں ایسے کر کے دے رہی ہوں، روٹی کے اندر بہلا پھسلا کے وہ اس کو بوٹی دے رہی ہوتی ہیں یا سبزی کھلا رہی ہوتی ہیں، پھسلانا، سمجھ آ رہی ہے؟ بتا اپنے باتوں میں لگا کے، چکنی چپڑی باتوں کے اندر لگا کے کیا کیا شیطان نے ان کو، اخراجہ نکلوا دیا، منہا کس میں سے، جس میں وہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ہی کیا وارننگ کی کہ تم اتر جاؤ۔ یہاں قلنا اہبطوا کو سمجھنا ہے، اٹ مینس کہ جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی وہاں سے ہمیں آدھا سمجھ آئی بات کہ وہ جنت کے آسمانوں کے کسی پورشن میں تھے، جنت الفردوس میں نہیں، یہ میں نے کل کلیئر کر دیا تھا، لیکن وہ آسمانوں میں سے ہی کہیں پہ تھے نا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ دیکھیں کنٹینیو
خالی اما ہوا کو نہیں، اور بھی کافی چیزوں کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ، یہی بات یاد رکھیے گا۔ ان سب کو جو وہاں پہ موجود تھے سب کو کہا اہبطوا، تم اتر جاؤ، بعضکم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بعضکم، تمہارے لیے تم ہی میں سے، عدو، تمہارے لیے تم ہی میں سے کچھ دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر تمہارے لیے ٹھہرنا ہے، فائدہ مند ہوگا، الہین، لیکن ساتھ ہی مدت بھی کر دی، الہین ٹیمپریری طور پہ، یہ نہیں کہ آپ نے فور ایور وہاں پہ رہنا ہے، مینز کہ آپ نے واپس پلٹ کر اللہ ہی کی طرف سے آنا ہے۔ یہاں پہ انڈائریکٹلی یہ بھی میسج آ رہا ہے۔ آتے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کی طرف۔ اس کی تفصیل جو ہے پھسلانے کی، فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ عَنْهَا، اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں آئے گی، آگے بھی آئے گی، سورۃ طٰہٰ میں بھی آئے گی، جیسے کہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ 6 مرتبہ آگے ہے، اور یہاں پہ ہم آخری مرتبہ یہاں پہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں۔ تو تفصیل جو ہے سورۃ طٰہٰ میں آئے گی۔ شیطان نے انہیں کس کس طرح سے بہلایا ہوگا، پھسلایا ہوگا، انہیں درخت کے پھل کھانے پر آمادہ کر دیا کہ وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لاسٹ والی آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سارا کچھ کرو، جو مرضی کرو، جہاں چاہے رہو، تمام دنیا کی آسائشیں، سوری دنیا تو نہیں تھی وہاں پہ، جنت کی جس جگہ پہ وہ رہ رہے تھے، یہاں پہ جو بھی فیسیلیٹیٹ تمہیں کیا جا رہا ہے سارا کچھ تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اے آدم اور اما ہوا، آپ کے لیے بنایا ہے، تو تم دونوں جہاں سے مرضی کھاؤ پیو عیش کرو، جو مرضی کرو، بس ایک ایک ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ٹیسٹ ان کو دیا گیا، ٹاسک دیا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، وہاں پہ مت جانا۔ اب وہ ٹاسک ان کو مل گیا، وہ اتنے سالوں سے رہ رہے تھے ایزیلی، لیکن شیطان کو وہی مسئلہ، وہی سب سے پہلا مسئلہ کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، عبادت میں، پرہیزگاری میں، ہر کام میں میری ویلیو زیادہ ہے، میری میکنگ میں ویلیو ہے، میں آگ سے ہوں، میں تو ہر ایک چیز کو جلا کر رکھ سکتا ہوں، یا میں یہ اور وہ، حسد کی آگ میں وہ خود ہی بیچارہ جلتا رہتا ہے۔ بہرحال فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے۔ یہاں پہ کیفیت میں نے کیوں بولا، مطلب دیکھیں نا، وہاں پہ نہ کوئی مشقت تھی، نہ کوئی محنت تھی، نہ ان کو کوئی یہاں پہ کوئی بھی کام کرنا پڑتا رہا تھا، بلکہ انسان کو ایک اچھے طریقے سے پھل مل رہا تھا، اور سب سے بڑی خوبصورت بات، جہاں پہ وہ تھے، جس جگہ پہ تھے، وہاں پہ جنت کے لباس ان کو عطا کیے گئے تھے، سبحان اللہ، ان کی کیفیات سے ان کو نکال کر انہیں کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اب چلو جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے زندگی کی جو حقائق ہیں، مطلب ہم کہتے ہیں نا ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پہ یہ آپ کو یہ کلیئر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جاؤ تم تلخ حقائق کے لیے، یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا نسلی دشمن ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ کیسے؟ تمہیں اس نے بس بہلا دیا، پھسلا دیا، جیسے آج پھسلایا، کس طرح سے؟ اپنی شرارتوں سے ہوشیار رہو، اپنی جو حرکتیں ہیں ان سے ہوشیار رہو۔ ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بات کو آپ بھی سمجھیں، یہ سورۃ فاطر میں آ چکی ہوئی ہے یہ آیت کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسی لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ جنوں کی طرح ہوگا، نیک جنوں کی طرح ہوگا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر بتاتے جاتے ہیں پورے قرآن میں۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے اپنا اسے اپنا دوست سمجھ لیں، کچھ ہے نا ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ، انسان جو شیطان کی بھی پوجا کرتے ہیں، جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو شاید نہیں علم، کچھ حضرات، کچھ یہاں پہ دنیا میں لوگ ہیں، وہ مسلمان تو نہیں ہیں آبویسلی، وہ اپنے ہی انہوں نے پتہ نہیں کیا سسٹمز بنائے ہوئے ہیں، باقاعدہ جن شیطان کو وہ آگ لگا کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو
چڑھاوے چڑھاتی ہیں اور یہ اور وہ، خیر میرا ڈسکس کرنے کا یہ موضوع نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اپنا، ان کچھ لوگوں نے اس کو بھی اپنا، شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. لیکن تم لوگ توجہ کے ساتھ میری بات سن لو. قُلْ نَهْبِطُوا، کہ تم یہاں سے اتر جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ہی میں سے کچھ لوگ. اب کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ پہلے شیطان کو کہا کہ وہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ تم ہی میں سے، مطلب آپ کی نسلوں میں سے، آپ کے بچوں میں سے، آپ کے بہن بھائیوں میں سے، آپ کے ہی جو ارد گرد لوگ ہیں وہ لباس عدو، مطلب اب شیطان کا تو ایک الگ مسئلہ رہ گیا، وہ تو کھلا دشمن ہے. انسان بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا نا، آدم اور حوا کو، کہ آپ لوگ نیچے جاؤ، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ جو انسان ہیں وہ، ان کے انسان بھی کچھ سارے نہیں، کچھ دشمن ہوں گے. آپ بڑی آرام سے، یہ فیمیلز تو بڑی جلدی بات سمجھ گئی ہوں گی. ہاں، آپ کیا کہتی ہیں کہ ہماری فلاں فلاں چچی ہے وہ تو میری دشمن ہے، فلاں نند ہے میری دشمن ہے، فلاں ساس ہے میری دشمن ہے، فلاں سہیلی میری تو وہ روڑے اٹکاتی ہے میری دشمن ہے. ہم لوگ عام معمول میں بھی یہ لفظ بڑا کامنلی بولتے ہیں کہ اصل میں وہ تو میری دشمن ہے. کچھ تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی ایسا الفاظ بول دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی بول دیتے ہیں. تو واقعی ہی میں اس میں حقیقتیں ہیں. کچھ آپ کے رشتے ایسے ہیں جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں. آپ کے منہ کے پر تو بہت چکنی چپٹی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں. جو لفظ شروع ہوا تھا اذل، کہ شیطان نے بھی ان کو کیا کیا؟ پھسلا دیا. کس طرح سے؟ چکنی چپٹی باتوں سے. حتیٰ کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ حتیٰ کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں اور حوا دونوں کو، ان کو کیا کیا؟ اپنی باتوں میں پھسلایا. انہوں نے کہا کہ یہ تو جو کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اگر تم درخت کے پاس چلے جاؤ گے تو تمہاری زندگی فار ایور ہو جائے گی، تم پکے پکے جنتی ہو جاؤ گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں پہ منع کیا ہے. وہ دیکھو نا، میں تمہارا زیادہ سگا ہوں. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. مطلب شیطان نے کہا میں تمہارا زیادہ سگا ہوں، بجائے اس کے کہ شیطان کے، وہ اللہ تعالیٰ کے. شیطان خود اپنے ویلیو بنا رہا ہے. نہیں جیسے آپ کو کوئی آپ کی فرینڈ کہے نہیں نہیں میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، فلاں جو ہے نا وہ تمہاری ایسے ایسے کرتی ہے. انسانوں میں بھی یہی خصلات پائی جاتی ہیں. سیم شیطانوں کو جس طرح کہا گیا کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں، انسان کے ذہن میں بھی آگے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں ہاں میں نے اتنی دیر کے بعد یہ سوچا، اس کا تو مطلب یہ تھا. اچھا وہ تو مجھے ہی سنا رہی تھی یہ بات کہتے ہوئے. اچھا میرا سگا بھائی تھا، اس نے مجھے اس طرح سے کہا. او ہو، اس کا مطلب، اس کا بات کا مطلب تو یہ تھا. اس طرح کی بات کا مطلب نکالنا، وسوسے ڈالنا، یہ سارے کام اصل میں کرتا کون ہے؟ شیطان کرتا ہے. حتیٰ کہ اپنے سگے والدین سے بچوں کو متنفر کروا دیتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں نماز پڑھو، ٹائم پہ اسکول جاؤ، ٹائم پہ اٹھو، تمہاری صحت برقرار رہے گی. تو بچوں کو وہ کیا کہتا ہے شیطان؟ نہیں نہیں یہ تمہارے دشمن ہے، دیکھا یہ تمہیں سونے نہیں دیتی، تمہاری ماں تو تمہاری دشمن ہے، تمہیں پڑھنے پڑھانے سے مارتی ہے. تو مقصد بیٹا بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ جہاں پہ تم جا رہے ہو وہاں پہ بعضکم لبعض عدو، کچھ لوگوں کا اب ذکر ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہے. یہ ہو گئی مسلمانوں کی آپسی رنجشیں. تو یہاں پہ حکم کیا آ رہا ہے؟ کیپ الرٹ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو دین کا کام کرتے ہیں انہی کے ساتھ دین والے، دوسرے دین والے ہی ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، دوسرے اس کے اندر کیسے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کیسے اس کے اندر نہیں یہ تم نے اس کو غلط بات بتا دی. میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، فرقہ واریت کی وجہ سے جتنا مسلمانوں کے اندر نقصان ہوا ہے، بچے، نسلیں ہماری نماز پڑھنے سے اور کاروبار کے اندر، روزگار کے اندر، محتاجی کے اندر، یہ جو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم
دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، دین کو نماز کو ہم کہتے ہیں یہ بعد میں پڑھی جائے گی. شیطان دماغ میں وسوسے نہیں ڈالتا کہ ٹھہر کے پڑھ لیں گے. اسی طریقے سے کاروبار کے نہیں کہیں گے اس نے مجھے نظر لگا دی، اس نے مجھے نظر لگا دی، اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا. دین میں آ کے وہ کہتے ہیں یہ اس طرح نہیں پڑھنی تھی نماز، اس طرح نہیں تھا پڑھنا کلمہ، اس طرح نہیں تھا جانا، یہ تو جائز نہیں ہے، پینٹ کے اندر نماز نہیں ہوگی، کھڑے میں ایسے نہیں ہوگا، اوہ اس نے وضو نہیں کیا، وضو اس کا ہلکا رہ گیا. یہ اس طرح کی باتیں بیان کر کے ایک دوسرے سے ہم دین میں، ایمان میں، رشتوں میں، محبتوں میں، اپنی اخلاقیات میں، ہر چیز میں ایک دوسرے کو ہم نے ایک دوسرے کا دشمن بنا لیا ہے. اور ہم کس کے انڈر آ گئے؟ در حقیقت ہم شیطان کے اسی طرح کے جو بہلانے پھسلانے والی باتیں تھی نا ان باتوں میں آ گئے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر، یہ سورۃ تغابن میں کہ اے اہل ایمان، تغابن میں، طٰہٰ میں بھی تو ہے ذکر لیکن یہاں پہ میں بات کچھ اور کرنے لگی ہوں. سورۃ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے. جیسے کہ شوہر ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے، بیوی اس میں رکاوٹ بن جائے گی. آپ ہر وقت ہر روز ہی جہاد پہ جا رہے ہوتے ہیں، کام میں جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہو گیا پہلے بچوں کو تو دیکھ لیتے ہیں، میں اتنے سالوں سے آپ کے لیے یا اتنے مہینوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس معاملے یہ آپ کریں گے، آج آپ آئے تو آپ چل پڑے. دین کی تبلیغ کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں ان کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر بیوی کوئی دین کا کام کر رہی ہے، کوئی ایمانی کام کر رہی ہے، کوئی بہن، کوئی بچی، تو ان کے اپنے والدین کہیں گے کہ تم 24 گھنٹے بس یہی کام کرتی رہتی ہو، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، تمہیں والدین کی خدمت پہلے ضروری ہے. آپ خود بتائیں دین کا کام سب سے افضل جس میں راہ نجات ہے. اسی طرح سے شوہر ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، اپنی نماز کو ٹائم پہ ادا کر رہا ہے، اور بیوی ہے وہ اپنی ٹائم کو نماز ٹائم پہ ادا کر رہی ہے. کوئی بھی جو نیکی کا کام ہے کہیں پہ وہ صدقہ کر رہے ہیں، شوہر کر رہا ہے، کہیں پہ بیوی کر رہی ہے، کوئی خیرات کر رہی ہے، کوئی نیکی کے کاموں میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، تو وہ آپس میں نہیں وہ لڑنے جھگڑنے لگ پڑتے. ماں بیٹی سے لڑے گی، باپ بچے کے بیٹے کو کا برا بھلا کرے گا، تمہیں کیا ضرورت تھی فلاں فلاں انکل کو بریڈ لا کے دینے کی. ایگزامپل دے رہی ہوں کہ وہ خود نہیں جا سکتے، تمہارا پیٹرول لگا، تمہارا. کہاں گئی ہماری مساوات، ہماری برابریاں، ہماری محبتیں؟ ایک محلے میں رہتے ہوئے اگر کسی بزرگ کو آپ نے اپنی سائیکل پہ، اپنی گاڑی میں لفٹ دے دی تو کیا جائے گا؟ آپ اکیلے بھی تو جا رہے تھے، کسی کی مدد کر دی. راستے میں کوئی غلط کام دیکھا، کسی نے روک دیا، الٹا وہ دشمن اسی کا بن جائے گا کہ یہ مجھے اس وقت سمجھانے آ گیا تھا. مطلب کہ اس قدر فرقہ واریت کی وجہ سے. اور دوسرے معاملات بھی ہیں، گھر اچھا بنا لیا، پیسے کسی کے پاس زیادہ آ گئے، فوراً وہ اس کا دشمن ہو گیا. جو ذرا سے تھوڑا صاحب حیثیت ہو گیا، غریب نے کہا اس کے پاس اتنے پیسے اس نے کبھی مجھے نہیں دیے. بھئی آپ کا حق ہی کیا ہے؟ اب سوچیں تو صحیح، آپ کا کوئی حق ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کو دیا. آپ کیوں حسد کی آگ میں جل کے اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنی اخلاقیات سب کچھ برباد کر بیٹھے؟ میری اتنی ڈیٹیلز پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے شیطان کو آپ کو سمجھانا کہ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھسلاتا ہے، بھڑکاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ لڑائیاں، جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب ماں حوا اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ، مطلب کہ دنیا میں عارضی طور پہ وہاں پہ ٹھہرو. اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے عارضی؟ یہ آخری لفظ جو ہے نا الہین، کہ تمہارا وہاں پہ ٹیمپریری طور پہ ٹھکانہ ہے، مقرر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم زمین کے اندر مستقرٌ، ٹھہرائے گئے جاؤ گے، ٹھہرے گئے ہوگے، یہاں پہ تمہیں رکنا ہوگا. ٹھیک ہے، کتنی دیر؟ متاعن، پہلی بات
کس کے لیے؟ فائدے کے لیے، کہ تم نے دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے، جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن اب تم نے متاع وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے، وہاں پہ وہ جو ساز و سامان اپنا اکٹھا کرنا ہے نا، وہ نیکی کا کرنا ہے، وہاں پہ یہ نہیں کرنا کہ وہاں پہ بھی جا کے یہ میرا پھل، یہ میرا گھر، یہ میرے بچہ، یہ میرا باپ، یہ میری ماں، یہ میری بیٹی، میرا نہیں کھیلنا، مساوات کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پہچان وہاں پہ بھی کرنی ہے، حمد و ثنا بھی بیان کرنی ہے، اور یہ والے جو معاملات ہیں جن سے میں کہہ رہا ہوں کہ بچنا ہے، پہلے تو ساتھ صرف ایک درخت سے بچنا، اب وہ کھلا میدان ہے دنیا، جاؤ اور وہاں پہ ہر ایک جگہ پہ کانٹے 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 ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، آپ نے ہر ایک سے بچنا ہے، کتنی دیر؟ الی حین، ایک خاص مقررہ وقت پر۔ اب اس بات پہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں کہ میں اس بساط کو لپیٹ دوں گا، مطلب اس دنیا میں آپ وقتی طور پہ رہیں گے، ساری عمر نہیں رہیں گے، اس بساط کو مطلب دنیا کے اندر جو لوگ ہیں اس کو میں ٹیمپریری طور پہ رکھوں گا اور اس کے بعد اس کو واپس لپیٹ دوں گا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، ہم نے واپس لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، لیکن جو بھول بیٹھے، جو بھول چوک کی وجہ سے یہ بھول جاتے ہیں، گانوں میں مگن، دنیا میں مگن، اپنے نشوں میں مگن، اپنی بری علتوں میں مگن، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ برا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ اس آیت کا کمپلیٹ جو مفہوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 21 اور 22 میں اس کو پھر آگے سے ڈیٹیل کیا گیا ہے، آپ پڑھیے گا خود انشاءاللہ، میں اس کا صرف آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا۔ اس نے کہا تمہارا رب نے، شیطان کہہ رہا نا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کو، تو اس نے کیا کہا؟ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے، کیوں روکا؟ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، آپ اندازہ کریں شیطان نے ان دونوں کے سامنے کیا کیا؟ قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف کی یہ آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ کبھی شیطان بھی خیر خواہ ہو سکتا ہے انسان کا، لیکن یہ لوگ صرف اور صرف مسلمان جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے ذریعے یہ تنبیہ فرما دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب عطا فرمائے، ایمانیات نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں بھی نیک ایمان والا رستہ، تقوی والا رستہ، اللہ کا جو حق اور سچ ہے اس سے آشنا فرمائے، آمین۔ کیونکہ شیطان ان کو تو اس طرف لے کر آتا ہی نہیں ہے، ہم تو دین پر ہو کے بھی دین سے بھٹک جاتی ہیں، اور وہ تو اپنی دنیا، ان کو دنیا میں لگا دیا نا، پیسے کماؤ، بچے بناؤ، گھر بناؤ، نوکریاں چلاؤ، کاروبار چمکاؤ۔ آپ نے دیکھا باہر کے ملکوں میں بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، اور بغیر نکاح کے جائز طریقے ناجائز طریقے سے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور نہیں تو پھینکے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ اولڈ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ بچے اولاد سنبھالنے والا سسٹم ہے ہی نہیں۔ وہاں پہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو ایک اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہ تب اینڈ آف دا ٹائم تک بھی ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ کیوں؟ شیطان کے وسوسے، وہ سرچ کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تمام معاملات ان کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے شیطان ان کو بھٹکاتے بھٹکاتے موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو قسم کھائی ہوئی اس نے کہ میں انسان کو آخری ٹائم تک بھٹکاؤں گا، وہ اپنے کام میں پورا پورا کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس آیت سے ہمیں کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے
کہ ہمارے دل میں جب بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے طرف سے، اپنے دین کی طرف سے، اپنی ایمانیات کی طرف سے، میری نمازیں قبول ہوئیں، میرا روزہ قبول ہوا نہ، نہیں ہوا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو بہت یہ ہوں، اس طرح کے وسوسے ڈال کے انسان کو شیطان بھٹکاتا جاتا ہے کہ نہیں تمہاری تو نماز ہی نہیں پوری ہوئی، او ہو تم نے تو وضو کیا، جاؤ پھر وضو کرو، تمہارا تو وضو ٹھیک نہیں تھا، او ہو پتہ نہیں میں نے 2 رکعت پڑھی، میں نے 3 رکعت پڑھی، جبکہ سجدہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس طرح میں اب مثال دینے لگوں تو بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ ہم نے اس آیت سے یہ نصیحت حاصل کرنی ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کا ذکر، اس کا نماز، حج، روزہ، صدقات، صلہ رحمی، بہن بھائیوں سے محبت چارہ، ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں برے خیالات نہیں لانے، پلیز ان سے بچیں۔ یہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کہا، ان باتوں کی وجہ سے سوائے ہمارے ایمان میں کمزوری کے یقین مانے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے اور ایمان کے راستے پہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔